اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے چاہنے والوں کو نوید عباس کی جانب سے السلام علیکم۔ آپ نوید عباس یوٹیوب چینل پر موجود ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں اور ساتھ میں آل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آپ تک میری ہر آنے والی نئی ویڈیو پہنچ سکیں۔ تو یقینی طور پر آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارض مقدس پاکستان سے کرونا وائرس کا خاتمہ فرمائے۔ تو جیسا کہ عزیزان من، پاکستان کے اندر یہ کرونا وائرس کی وجہ سے تعلیمی میدان ویران ہو چکے ہیں اور زندگی کے ہر شعبے کے اندر مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ چونکہ عزیز طلبہ، جس طرح آپ کے امتحانات چل رہے تھے، ابھی فصل کاٹنے کا وقت آیا تھا تو یہ کرونا وائرس جیسا موذی مرض پاکستان میں پہنچ گیا۔ تو اس وجہ سے طلباء کے بہت زیادہ مسائل ہو رہے ہیں۔ تو میں نے چاہا کہ آج ان طلباء کے مسائل کو اس ویڈیو کے ذریعے ہائی لائٹ کیا جائے تاکہ جو بھی پیچیدگیاں ہیں اس کو دور کیا جا سکے۔ بدقسمتی سے پاکستان کے اندر جو آئی ٹی کے اندر ترقی ہے وہ انتہائی سست رفتار سے ہو رہی ہے، اور یا تو ترقی زیادہ ہے اور جو سیکھنے والا مرحلہ ہے، چونکہ ہماری جو اکثریت طالب علم ہے یا اساتذہ کرام ہیں ان کو کمپیوٹر سے بنیادی طور پر آشنائی حاصل نہیں ہے، اور پاکستان میں دور دراز اور دور افتادہ علاقوں میں انٹرنیٹ پہنچانا بہت ہی مشکل کام ہے۔ وہاں پر بعض اوقات سگنل کے مسائل ہوتے ہیں اور طلباء کے لیے آن لائن پڑھنا بہت بڑی مصیبت ہے، اور یہ یقین جانیے کہ بہت ہی کربناک صورتحال سے ہمارے طالب علم گزر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ آن لائن کے حوالے سے چونکہ اس طرح یہ معاملات بہتر نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ آن لائن کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے سیمیسٹر سسٹم کو جو اسائنمنٹ سسٹم ہے اس کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں مثلاً کہ آپ ایک اسائنمنٹ دے دیتے ہیں بک کی صورت میں، وہ بچے وہاں سے سوال حل کر کے وہ اسائنمنٹ جو ہے وہ لکھ لیتے ہیں۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ مثلاً کہ یہ میرے پاس ایک کاغذ ہے، جب طالب علم اس کاغذ کے لمس کو محسوس کرے گا تو لکھنے پڑھنے کا زیادہ لطف آئے گا کہ بجائے کہ وہ آن لائن براہ راست پڑھ رہا ہے، اس میں اتنا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو جو فائدہ طالب علم کو کتاب کو چھو کر پڑھنے سے ہوگا وہ آن لائن کے حوالے سے نہیں ہوگا۔ ہاں کہ اگر مثلاً یونیورسٹی یا اسکول یا ادارے کر رہے ہیں تو انہیں چاہیے کہ اسائنمنٹ بھیج دیں طالب علموں کو، رجسٹری کے ذریعے، پاکستان پوسٹ یا ڈاکخانے کے ذریعے بھیجیں تاکہ وہ طالب علم وہاں پر اس سوالات کو حل کر سکیں اور اپنے جو مسائل ہیں ان کو اچھے انداز سے اس سوالات کو حل کر سکیں۔ اسٹڈی اس سے زیادہ بہتر ہو سکتی ہے بجائے کہ آن لائن سسٹم پہ۔ اب آن لائن سسٹم کے اندر یہ بھی مسائل ہیں کہ بعض علاقوں میں بجلی ہوتی ہے، بعض علاقوں میں نہیں ہوتی، ڈیوائس اور لیپ ٹاپ کی چارج، یہ سارے مسائل ہر کسی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور پھر جب اسٹوڈنٹ بیٹھتے ہیں، ٹیچر لیکچر دے رہا ہوتا ہے تو ہمارے جو ایٹماسفیئر ہیں وہ کیونکہ ابھی اس قدر شفاف نہیں ہے ہمارا ماحول، کیونکہ ایک طالب علم اگر ایک 5 مرلے کے گھر میں بیٹھا تو وہ محلے سے گلی سے گزرنے والے نے آواز لگانی ہے، کوئی بھی جا رہا ہے، کوئی اپنا کام کر رہا ہے، تو اس کے لیے ایک خاص ایٹماسفیئر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ بدقسمتی سے ہمارے پاس بہت ہی کم ہے، اور طالب علم اور طلباء و طالبات اس حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ تو حکومت پاکستان سے میری یہی گزارش ہے کہ طالب علموں کے لیے کوئی آسان سا راہ حل نکالا جائے تاکہ ان کی جو مشکلات ہیں وہ حل ہو سکیں۔ اب دیکھیے کہ نہم دہم 11ویں 12ویں کے تمام تر طلباء و طالبات کے امتحانات بالکل قریب تھے، لیکن یہ بدقسمتی سے کرونا وائرس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تو اب طالب علم بھی گھر میں بیٹھ گئے ہیں اور اساتذہ کرام بھی، اور یہ سارے معاملات ہیں۔ اساتذہ کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے طالب علموں کو کچھ فائدہ پہنچایا جائے۔ اب اس میں جو طالب علم سارا سال نہیں پڑھ پایا اس کے لیے بہت فائدہ ہے کہ وہ ابھی اپنے ان ڈیز کے اندر اپنے آپ کو بہتر کر لے، اپنی گریڈنگ کو اچھا بنائے، اور وہ کر سکتا ہے، اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ تو حکومت سے یہ چاہیے کہ گزارش ہے کہ طالب علموں کے لیے کوئی ریلیف پیکج دیا جائے، مثلاً کہ ہر سند کے لیے انہوں نے ریلیف پیکج دے دیا، مثلاً کہ طالب علموں کے لیے کوئی پرسنٹیج میں یا نمبروں میں کوئی 1-2 نمبر کی یا کوئی ایسا میکانزم بنایا جائے جو طالب علموں کے حق میں بہتر ہو، اور تاکہ وہ آگے اپنے ایڈمیشن وغیرہ لے سکیں۔
تو اس حوالے سے میں امید کرتا ہوں کہ یہ حکام بالا جو ہیں اس مسئلے پر نظر ثانی کریں گے، تاکہ جو ہمارے طالب علم ہیں یہ آفت جو پاکستان میں آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد اس کا خاتمہ فرمائے، تاکہ ارض مقدس پاکستان میں تعلیمی سفر اور تعلیمی سرگرمیاں دوبارہ بحال ہو سکیں۔ اور اس میں اکثریت طلباء و طالبات بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں، یہ جو آن لائن سسٹم ہے، آن لائن اسٹڈیز وغیرہ ہیں، اور طالب علم آن لائن اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ بھاری فیسیں بھی ابھی پے نہیں کر پا رہے، کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بزنس سیکٹر اور ہر چیز جو ہے وہ بند ہو چکی ہے۔ تو میری یہ بھی اداروں سے گزارش ہے کہ جو ایجوکیشن منسٹری ہے اس کو چاہیے کہ اس کا ایک میکانزم بنائے، تاکہ جو ادارے ہیں انہیں چاہیے کہ اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی ریلیف اس میں نکالے۔ تو گزارش یہی کرنا تھی کہ جو آن لائن اسٹڈی کے حوالے سے مسائل تھے ان کی جو پیچیدگیاں اس کو دور کیا جائے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔